فائدہ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ابھی بھی نہیں فائدہ اٹھا سکتے تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ یہاں پہ یہ بچیاں سب پڑی ہوئی ہیں، کس لیے ہیں؟ یہ سب کچھ کام کے لیے ہے۔ بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو جلدی اب میں کروں گا، تھک جاؤں گا، چھوڑ دوں گا، یہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو کچھ سمیٹنے والا بچے ہیں، پیپر ہو رہے ہیں، نہیں سمیٹتے۔ میں کہتا کوئی بات نہیں، اس میں کون سی ایسی چیز ہے، پھر یہاں سے شروع کرنا ہے۔ پھر جب کرتے ہیں پھر ایسے ہی چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں۔ کچھ میں کچھ بنے ہوئے تجربے پڑے ہوئے ہیں، کسی میں کوئی چیز کا تجربہ پڑا ہوا ہے نامکمل، اس میں سے مکمل جب ہو جاتا ہے تو اس کو پھر سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، آپ کے سامنے ہے یہ مرحلہ، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سرخ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیں، یہ سرخ ہو رہا ہے نا، یہ اس کا اس کا کلر سرخی مائل کی طرف جانے لگا۔ یہ فل سرخ نہیں ہوگا، جتنا بھی ہو جائے اس کا یہ دھواں انشاءاللہ ابھی ادھر ختم ہو جائے گا۔ جب اس کا دھواں ختم ہو جائے گا تو یہ آگے اس کا اور ایک طریقہ ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اسی کو آگے لے جانے کے لیے۔ یہاں پہ آپ اس کے ساتھ اس کو جب یہاں سے آپ فارغ کرتے ہیں تو اگر گری کا تیل آپ کو مل جائے تو تھوڑا سا ڈال کر، ٹھیک ہے، اس کے اندر ڈال کر اسے جلا دیں۔ جب اچھی طرح جل جائے، بالکل ختم ہو جائے تو پھر اس کو اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ گری کا تیل نہ ملے تو سرسوں کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا کرنا ہے، ادھر سے ایک اور طریقہ طرح کرنے سے بچنے کے لیے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ جو جانور جو ہے بیچ میں آ رہا ہے اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آگے نکل جائے گا جہاں اس نے نکلنا ہے، تو میں جا کر یہ ختم ہو جائے گا۔ ہر چیز جو کچی ہے وہ نہیں رہے گی، تو وہی نیچے چیز آئے گی جو کام کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے میرے دوستوں، یہ جو آپ کا مرحلہ چل رہا ہے تو پھر آپ دوست ایسا کریں گے کہ یہ چاندی جو ہوتی ہے نا، اس کی دو شکلیں ہیں۔ جو بہتر شکل ہے میں وہ پیش کرنے لگا ہوں، جو محنت ہے اور اس میں محنت کے ساتھ کامیابی بہت اچھی ہے، اور ایک ہے وہ محنت کی کرائی مل جاتی ہے تو اس میں کامیابی ہے، کچھ پرسنٹ کم پیش ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تصدیقی ویڈیو مجھے لگانے کی اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ ہمارے ایک دوست پرسوں سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ تانبے کے اندر بنایا تھا وہ سمبل فار اور ہزار بانی اور وہ پنکھیا کے عمل کیا تھا پارے کے ساتھ، تو وہ آپ نے بتایا تھا یہ میں آگ دینے لگا ہوں، تو پھر آپ نے اس کی تصدیق کا حق لگانی ہے، لگائی۔ تو میرے دوستوں ہوا یہ تھا کہ اس میں مجھے ذہن سے نکل گیا کہ میں نے اب اس کو طرح کر کے ڈال کے دکھانا ہے، تو اس میں ایک آدھا پیس جو پڑا ہوگا تانبے کا جس پہ میں نے طرح کیا ہے، تو میں ابھی تلاش کرتا ہوں، اگر مل جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، اگر مل جاتا ہے تو، اگر نہیں ملتا تو پھر نہیں۔ میں نے رکھا تو تھا کسی کام کے لیے کہ چلو ہمارے اور کسی کام لے لیں گے، کوشش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں نا ادھر چھوٹے چھوٹے میں نے رکھا ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے، ابھی دیکھتا ہوں کدھر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ لوہا ہے جو لوگ کہتے ہیں جی نرم و ملائم اور یہ ہو جائے گلاؤ نیچے آ جائے، یہ لوہا ہے، یہ میں نے لوہے کے ساتھ ہے، یہ دیکھیں جی، یہ میں نے تانبا صاف کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ تانبا ہے نا جو
یہ میں نے املی کے پانی میں صاف کیا ہوا ہے۔ املی جو ہوتی ہے نا، اس کو جب ہم ملاتے ہیں تو 10-11 بجاوے دیں تو یہ تانبا جو ہے نا ایک تو سنگڑ جاتا ہے اس کا، اور بہت کام کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تانبا ہے میرے پاس، یہ میں نے آلو کے ساتھ صاف کیا تھا، آلو میں بجائے دیے تھے 3 یہ والے تانبے کے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لوہا ہے جس کو ور کیا اور سرمے کے ساتھ، اتنا کہ یہ نرم ہے کہ چولہے کی آگ پہ رکھ دیں تو یہ پگھل جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ خوش رکھے گا۔ تو یہ اس کے لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ بات کی جائے جو اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ میرے پاس اسی طرح کا یہ ریزہ وروزہ پڑا ہوا ہے، کبھی میں اس میں ڈال لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کبھی میں زمین پہ ڈال لیتا ہوں۔ یہ وہ تانبا ہے، یہ تانبے پہ غور کریں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ زمین کی طرف میں نے ڈالا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اس کا لب لحاب ہے، اس کے اوپر جب اکسیر ماری جاتی ہے، یہ دیکھیں کون سی پارے والی پارا، اور وہ جو 2 تولے سنبل فار 1 تولہ پارا 1000 دانے کے ساتھ اس کو رگڑائی کر کے تو تانبے کے میل فیمیل میں رکھ کر آگ 2.25 کلو کی دی جاتی ہے گل حکمت کر کے۔ تو پھر یہ اب آپ کو کیا بتائیں کہ اس کی لائٹ کتنی ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اب آپ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، ہر بات کو واضح کرنا بھی عقل مندی نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ یہ مجھے کمنٹس کل کے آ رہے ہیں، پرسوں بھی آئے تھے کہ بابا جی آپ نے دکھایا نہیں، تو میں نے کہا بھائی میں فیس واپس کر دیتا ہوں جو آپ نے دی ہے، اور میں اس کو کیا کہہ سکتا تھا۔ تو یہ جو آپ کو میں نے تانبا دکھایا ہے یہ 99% سلور ہے، ٹھیک ہے۔ میں چاہوں اس کو سلور میں سیل کر لیتا ہوں، تو کوشش کرتا ہوں اس کے ڈیولپمنٹ کی جائے۔ تو کچھ 2-4 طریقے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں بس ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہوں، بس وہ دوست، بس ایسے ہی نظام اللہ ہے، چلتا رہنا سب کا، کسی کو بھی کوئی نہیں دے سکتا، مالک ہی دیتا ہے سب کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے وہ تانبا دکھا دیا جو اکسیر سنبل پار اور پارے کی بنی ہے، یہ 10 تولے ہے، 10 تولے کے اوپر 1 گرام وہ ڈالنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سرما 1 گرام ڈالنا پڑتا ہے اگر سرما آئے تو، اگر وہ چیپڑی چوپڑی آتی ہیں تو وہ نہیں کام پورا کرتی، اس میں کچھ عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، کبھی وہ کام میں آتی ہیں کبھی نہیں آتی۔ اگر سرما کی طرح میل سے باہر آئے تو یہ جو فلٹر ہے اس کے اوپر کم از کم ½ انچ موٹی مٹی لگانی چاہیے۔ اگر ½ انچ موٹی مٹی آپ نہیں لگاتے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کچھ بھی نہیں آپ کر رہے ہیں، آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اس کی گل حکمت صحیح کریں، سنگل کپڑوٹی کریں، پھر کریں، پہلے کپڑوٹی کر کے اوپر تار لگا لیں اسی طرح کہ میل فیمیل جو ہے نا کھل نہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر آپ اس کو اس کی آپ دوسری تہہ تیسری تہہ میں اتنی مٹی کر دیں کہ یہ جو آپ کے ½ انچ ہو جائے موٹی، تو 1 کلو نیچے رکھ لیں گوبر کے اپلے چھوٹے چھوٹے، اور 1.25 کلو اوپر رکھ کر آگ لگا دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہترین سرما اکسیر نکلتی ہے کالے رنگ کی۔ تو یہ جو سرما اکسیر ہے یہ آپ تانبے پہ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تانبا ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ 99% ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو
جب آپ میجر کریں گے تو یہ بیٹھے گا تیزاب میں تانبے کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اسے چاہتا ہوں کہ نیٹرک میں نہ ڈالوں، تھوڑی سی دوائی اس میں نے ماری ہے جس کی، تو میں چاہ رہا ہوں ایک جس بناتا ہوں نا، تو پھر کبھی اس کے متعلق بتاؤں گا۔ تو وہ تھوڑا سا ڈالا ہے، تو ابھی اس کو ریسٹ دی ہے، پھر انشاءاللہ ایک آدھے دن کے بعد تھوڑا سا ڈالیں گے، یہ پھر مکمل طور پہ تیزابی ہو جائے گا، اور پھر ہو سکتا اپنا وہ کیا صاحب کی طرح کر بدل کے رنگ بھی بدل لے جی۔ تو یہ بات ہے میرے دوستوں، تو تانبے کی چاندی جو ہے نا، یہ میرے استاد عبدالغفور صاحب وفات پا گئے ہیں۔ یہ چوک اعظم کوئی درگاہ آدمی ہے تو جا کر مارکیٹ سے پتہ کر سکتا ہے، کرنل مارکیٹ میں ان کی اپنی دکان تھی، اب وفات پا گئے ہیں۔ اب تو میرے سارے بچے جو تھے وہ دکان چھوڑ گئے ہیں، بہرحال پوری مارکیٹ تصدیق کرے گی، اور وہاں پہ آپ جس سے بھی پوچھیں گے نا تو بہت سے سنیارے جانتے ہیں، انہوں نے بہت سنیاروں کو بتایا تھا کہ بھائی یہ کر لیا کرو اپنا گزارا پزارا کرنے کے لیے، داچا لگانے کی بجائے اللہ کے گھر میں اپنی اپیل کرو اور کام کرو اور اللہ کی کرے گا۔ اور مجھے انہوں نے کہا تھا یہ کبھی بنتی کبھی نہیں بنتی، جب نہیں بنتی تو میں گھبراتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، جب بن جاتی ہے تو پھر میں اسے کام میں لے آتا ہوں۔ اس کا ایک نمونہ آپ کو نہ بننے کا دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ اس پہ بھی وہی تکثیر ماری گئی ہے اس تانبے پہ، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، یہ تانبا، یہ اس پہ اکسیر وہی ڈالی تھی پارے والی، سمبل پار والی، پر نہیں، یہ اکسیر سے میرے سے بنی نہیں تھی، وہ میں نے 2 بدنوں کو لگایا تھا کہ یار اس کی نا رگڑائی وگڑائی کریں، ٹھیک ہے، تو کھرلائی کھرلی کریں، تو انہوں نے کچا پکا کر کے نا آپ کام، یہ دیکھیں نا آپ کو پارا اوپر نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے جیسے ہوا کر کے آگ، مجھے نہیں پتا تھا، آگ وگ دے دی سکھانے کے بغیر ہی، وہ جو بیچ میں گولی تھی اس کو بھی نہیں انہوں نے سوکھنے دیا، تو یہ پھر اس نے کام نہیں کیا۔ بہرحال اس میں تھوڑا سا سمبل فار کی اب ضرورت ہے، ڈالوں گا، یہ بھی اس کی طرح انشاءاللہ تعالی بالکل وائٹ ہو جائے گا، 99% ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 شکلیں میں نے سمبل فار والے کی آپ کو دکھا دی ہیں، ٹھیک ہے نا، سمبل فار اور 2 تولے سمبل فار، 1 تولہ پارا، 1000 دانی کے پانی والا، ٹھیک ہے۔ اس کی کھرلائی اتنی ہونی چاہیے کہ پارے کا نصف و نبوس کر دے، جب پارے کا نصف و نبوس نہیں ہوگا تو آگے کام نہیں کرے گا، پھر بھی آپ دعویٰ نہیں کریں گے کہ یار ہم نے کر دیا ہے تو یہ کیوں نہیں آگے کام ہوا، کوئی رزق اللہ کو ہے پاس ہے، دیتا ہے، ضرور دیتا ہے۔ اور یہ عالم دین تھے، وہ ان کے والد صاحب وہ اپنے مدرسے چلایا کرتے تھے اسی سلسلے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کی طرف آ جاتے ہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں، اب میں تو اس کو ابھی ادھر سے نکالوں گا تو آگے پھر کام کروں گا، پھر میں آپ کو نہیں دکھا سکوں گا، بتا دیتا ہوں، اس لیے نہیں دکھا سکوں گا کہ کام کروں گا یا اس کی طرف توجہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب اس کے اندر جو دھواں ہے اب ختم ہو گیا، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر دھواں اب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا دھواں مکمل ختم ہو گیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دھواں نہیں مکمل ہوتا جی، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، پیچھے پکائی نہیں پوری کرتے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ دیکھیں اس پیالی میں اس کی پکائی کی ہے، اور یہ جو ریت ہے نیچے پڑی اس کے اندر ایسے رکھ کے ایسے یہ پکائی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ تو گملہ اس لیے رکھا ہوا ہے جب میں کسی چیز کو بجھاوا دینا ہوتا ہے، ایسی چیز کسی بھی چیز میں، تو کوشش کرتا ہوں اس کے اندر مال ڈال دوں سراخ کے نیچے، ایسا نیچے چلا جائے بجھاوا دینے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ میرا ایک، میں یہ ابھی نہیں بتاؤں گا، یہ میرا ایک پارا ہوتا ہے، اب اس کے 2 پر سیگر باقی رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو شنگرف میں میں نے آپ کو ڈالا ہے، بتایا ہے، تو یہ بغیر شنگرف کے نرا ہی پارا ہوتا ہے، تو اس کا متعلق میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ جن سے میں نے یہ سیکھا تھا انہوں نے ابھی اس کی اجازت مجھے آگے بتانے کی نہیں دی، اور وعدہ انہوں نے کیا کہ ضرور اجازت دیں گے، کب دیں گے، استاد ہوتے ہیں، ان سے کوئی گلہ شکوہ اور آگے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، پھر ادب کا مقام ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کو میں رکھوں گا آگ پہ، یہ تیل ہوگا، اس کے بعد
اس کو بٹھی کی آگ پہ لے جاؤں گا۔ یہ جو سامنے بٹھی پڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ پنکھا ہے، اس کے اوپر رکھ کر اس کو فل سرخ کروں گا۔ جب سرخ ہو جائے گا، یہ سرخ ہو جائے گا جب بٹھی پہ جا کر، پھر اس کو اتاروں گا۔ اتارنے کے بعد پھر اس میں پانی ڈال دوں گا۔ جیسے پانی ڈالوں گا انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا جو ہے دوائیں وہ مل جائیں گی پانی میں، اور پارا نیچے الحمدللہ بیٹھ جائے گا۔ ڈائریکٹ ڈائیگرام گولڈ پہ اس کو طرح کیا جائے گا برنر کے ساتھ اوپر سے۔ آپ سمجھتے ہیں اوپر سے کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پارا جسم کے بغیر ہے، وہاں جسم لگے گا، پھر جہاں مرضی لے جائیں اسے، پھر بٹھیوں میں لے جائیں، تیزابوں میں لے جائیں، کہیں بھی لے جائیں، وہ سب مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ جی یہ سامنے وہ کھیر ہے جس میں پارا 1 تولہ، گندھک 1 تولہ، نیلا طوطا کاپر سلیٹ 1 تولہ، اس تینوں کی کھرلائی کی ہے۔ اور وہ جو میں نے تیل بتایا تھا کلمی شورے کا، لوہے کا تیل کلمی شورے کے ساتھ 100 گرام آپ لیتے ہیں کلمی شورا، تو اس میں 50 گرام جوتیوں والے کیل پہلے ابالے دیں، اور ان کو اچھی طرح 2-3 بجاوے دیں سرخ کر کے، ان کے اوپر پالش اتر جائے۔ پھر 100 گرام شورے میں ڈال دیں، پھر رات پڑا رہنے دیں، پھر اس میں 100 گرام نشاطر ڈال دیں، پھر رات پڑا رہنے دیں، پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح خشک کر کے ٹیڑھا کر دیں۔ یہ ساتھ دیکھیے نا، یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ دھواں نہیں آ رہا، یہ ایک سیل پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نارمل آگ پہ چلا رہا ہوں۔ اچھا، پھر وہ جو آپ کا بن جائے گا، خشک ہو جائے گا تیزاب، تو اس کو کیا کریں گے، اس کو سائڈ اچھی طرح نکال کر پیس کے سائڈ پہ کر لیں گے۔ اس کو لوہے کی چینی میں بھی آپ کر سکتے ہیں، یا جیسے وہ میرا جار پڑا ہوا ہے وہ سامنے وہ کٹھالی کے ساتھ یہاں پہ یہ والا نظر آ رہا ہے، یہاں پہ وہ، ٹھیک ہے نا، وہ جار پڑا ہوا ہے، یہ کٹھالی ہے کالی، اس کی اس طرف جار ہے۔ اس میں بھی آپ گارا سا ہو جائے تو نکال کر پھر اپنا نیارے والی باٹی، جیسے یہ باٹی ہے، اس میں بھی آپ خشک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی تو ایک میری باٹی وہ پڑی ہوئی ہے، اس میں ذرا کم مواد سکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں وہ والی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، دیوار کے ساتھ بڑی سی۔ اچھا، وہ والا تیل وہ خود بخود تیل ہونا شروع ہو جائے گا چند دنوں میں۔ وہ تیل اگر تولہ پا رہا ہے، تولہ سامان ہے، تو وہ بھی تولہ لگانا ہے۔ اگر 2 تولے یا 5 تولے ہے تو وہ بھی 5 تولے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ساتھ لگا کر اس کی کھرلائی کی جانی ہے، قطرہ قطرہ بوند ڈال کر۔ کھرلائی ہونے کے بعد ویسے بھی کام کر لیتا ہے، بالکل سیدھا سادہ، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کرنا، کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو، تو اس میں شورے کا تیزاب اتنا لگا دو جس سے وہ اچھی طرح نم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو خشک کر لو، اچھی طرح خشک کر کے ایسے یہ جو میں نے ابھی آپ کو یہ جو دکھا رہا ہوں، یہ پریکٹیکل بجائے یہ بنائی کر لو، ٹھیک ہے۔ جیسے جب آپ اس کو بھون لیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ بھنا گیا ہے۔ اب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب دوائیاں قائم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ادھر سے آپ اسے نکال کر اس کے 2 طریقے ڈائریکٹ، میں تو ڈائریکٹ کرتا ہوں، یہاں پہ ڈائریکٹ کر دیتا ہوں چاندی اور سونے پہ، چاندی اور تانبے پہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر آپ کسی جار میں 100 گرام ڈال دیں شورے کا تیزاب، اس کے اندر کوئی 2-3 گرام تانبے کی تاریں جلا کر نکی نکی کاٹ کر ڈال لیں، ان کو کھا جائے، ساتھ ساتھ یہ چٹکی دے کر ادھر اس کو بھی خشک کر لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو اس کے ساتھ پھر اس کو خشک کر لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ وہاں پہ یہ خشک ہوگا تو پھر اس کے ساتھ اگر آپ نے کو ترا کرنا نہیں آتا تو پھر آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے، چاندی کوشش کریں گے 0 فریم پہ پتلا بنوائیں، پٹھور سے کم کریں، ٹھیک ہے، پتلا بنائیں۔ پتلا بنانے کے بعد اس کو آپ ایسا کریں کہ اس میں سے گزار لیں، نہیں اس کو گزار لیں، اس کے اندر اور کینچی سے نکلنے کا کتر کر اس کے ساتھ ملا لیں، جتنا آپ کا پارا ہے اس میں اتنے تولے چاندی اس کے ساتھ ملا لیں۔ ملانے کے بعد تانبا تو مل چکا ہے، تو پھر اس کو آگ دے دیں 2-3 کلو کی، ادھر سے نکال کر اس کو تانبے پہ چاندی پہ طرح کر لیں، ٹھیک ہے، چاندی پہ طرح کر لینا۔
تو جو نیچے بیٹھے گا اس کو بار بار نہال کرو گے، ڈبل چاندی دو گے، تو اللہ کے کرم و فضل سے کامیاب کام رہے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، خرم رکھے۔ اچھا دوستو، یہ آج پریکٹیکل بھی ہو گیا، تو آج کا پریکٹیکل بھی آپ کو دکھا دیا گیا، اور آج آپ کو یہ ساتھ دوبارہ عمل بھی بتا دیا گیا ہے، 2 عمل بھی بتا دیے گئے ہیں، دکھا دیے گئے ہیں۔ جو دوستوں کو شک ہے یہ آگ نہیں بال رہی، تو یہ دیکھیں یہ آگ جل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آگ کے اوپر میں نے رکھا ہوا دھواں ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیلا پارا توتیا، وہ کہنا جن نے اسے کام نہ لیا وہ پتہ نہیں کیا گالی نکالتا ہے، تو وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کے بے انتہا راستے ہیں، ادھر بھی بڑے راستے ہیں، ایک اور نسخے کے کئی راستے ہیں۔ میں کیوں بار بار کہتا ہوں، کسی کے ذہن میں کوئی آتا ہے، کسی کے ذہن میں دوسرا آ جاتا ہے، کسی کے ذہن میں تیسرا آ جاتا ہے۔ تو میرے پیاروں، میری اس درخواست کو نہ بھولیں، سوائے رب کے رزق کوئی نہیں دیتا، یہ پہلی بات ہے۔ فن میں رزق نہیں ہے، فن میں رزق نہیں ہے، فن ہمارا صرف ایک مشقت ہے، ٹھیک ہے۔ جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم تلاش کرو، ہم تلاش کر رہے ہیں۔ رازق اللہ ہے، رزق میرے اللہ کے پاس ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، یہ سب توفیق اللہ پاک کے پاس ہے۔ تو سب کو چاہیے اللہ کے حضور جھکنا، نماز پڑھنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ یہ جو درود و سلام ہے نا، اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومن، مومن کہا جاتا ہے ایمان والے کو، یہ کسی فرقے کی بات نہیں میں کر رہا، کوئی شاید کو فرقہ نا اپنے دماغ میں بٹھا لے، ٹھیک ہے جی، ایمان والے کو، ٹھیک ہے۔ اے مومن، تم بھی اپنے پیغمبر پر درود و سلام بھیجو۔ جیسے کہ ہمارے سلسلے میں دیکھیں، آپ کو ایک چھوٹی سی ایک عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں کس وقت تھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ کب تھے، میرے پاس یہ نہیں پوری صحیح طریقے سے جانکاری، پر یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں، مجھ سے زیادہ بھی علم رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کتاب اللہ کیا علم تیرے لیے کافی نہیں؟ تو کہا نہیں جی میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا تو وہی اللہ ہے، تیرے لیے علم کافی نہیں ہے؟ کیا جی میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یار تو کلیم اللہ ہے، کیا تیرے لیے علم کافی نہیں؟ تو جو چاہے میرے ساتھ بات کر لیتا ہے۔ وہ کہنے لگے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مشقت میں ڈال دیا، کہا ایک مچھلی لو، اس کو پکا لو برتن میں سالن کی جگہ، اور دریائے دجلہ کے کنارے چلے جاؤ، جہاں یہ زندہ ہوگی وہاں جو آپ کو ملیں گے وہ آپ سے علم زیادہ رکھتے ہیں۔ میں قرآن کا ترجمہ سنا رہا ہوں، میں کوئی ارلی پرلی بات نہیں، اور سوچا شارٹ کر دیتا ہوں۔ تو جب وہاں پہنچے تو آگے چلے گئے، پھر وہ جو ساتھی تھا غلام تھا، اس نے بولا جی ہم تو پیچھے مچھلی زندہ ہوئی تھی، پھر وہاں آئے تو وہاں ایک بزرگ ملے، ان سے سلام کیا، کہا جی میں بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ ہوں۔ آپ نے بولا میں خضر علیہ السلام ہوں۔ تو کہا کیا آپ کیوں آئے ہیں؟ تو کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ علم کس کے پاس ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کلیم اللہ ہیں، کتاب اللہ ہیں، وہی اللہ ہیں، یہ علم آپ کے لیے کافی نہیں؟ کہنے کی میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو وہ کشتی میں سوار ہوئے، دریا سے پار گزرنے سے پہلے کشتی میں حضرت خضر علیہ السلام نے سراغ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا آپ نے نقصان کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے میرا وعدہ تھا میری بات میں دخل اندازی نہیں کرنی۔ تو گاؤں میں گئے، ایک لڑکا بھاگا آ رہا تھا، اس کو پیڑ مار کے مار دیا۔ تو کہا یہ آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا؟ کہا بھی میں نے کہا تھا دخل نہیں دینا۔ بولا میں نہیں دیتا۔ آگے گئے تھے، ایک دیوار گر رہی تھی، اس کو سیدھا کر دیا۔ تو کہا یار یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت علیہ السلام آپ فرمانے لگے آپ نے بار بار اقرار کیا ہے تو اب آپ کو بتانا پڑے گا۔ یہ دیوار کے نیچے خزانہ ہے، 4 بھائیوں کی حصے ہیں، جب یہ بڑے ہو کر آپس میں تقسیم کریں گے تو ان کے حصے کا جو مال ہے ان کو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ یہ بھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، تو اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ لوگ نکال کر لے جاتے، ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ اس کو کیوں مارا؟ کہا وہ جب بڑا ہوتا وہ ایسا کوئی کام کرتا جس سے اس کے ماں باپ کو اذیت دیتا وقت کا حاکم،
اس لیے میں نے اس کو مار دیا کہ اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بیٹا عطا کرے۔ ساتھ کشتی میں سراغ کیوں کیا؟ فرمایا کہ اس طوفان جسے جگہ کہتے ہیں، وہ جو وقت حاکم ہے، وہ جو کشتیوں والے نہیں دے رہے ان کو مہانہ نہیں دے رہے، تو ان کی کشتیاں پکڑ کے لے جاتے ہیں، تو ان کو کشتیاں ضبط کر دیتے ہیں۔ تو یہ غریب بچے تھے، تو میں نے کہا کہ وہ ان کی کشتی میں پانی بھرا کے کہیں چھوڑ دیں گے، یہ کشتی خراب ہے تو یہ طوفان سے بچ جائیں گے۔ تو دیکھو ہمدردی وہاں بھی رزق کی ہوئی ہے، ذرا بات کو سمجھنے کی بات ہے۔ وہاں بھی حضرت خضر علیہ السلام کی کر رہے ہیں کہ بندوں کے رزق کے لیے ان کی کشتی میں سراغ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ادھر دیوار سیدھا کر رہے ہیں رزق جاننے کے لیے، ادھر ان کے ماں باپ کو عزت لینے کے لیے اس کو مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی میرے بھائی یہ درود پاک جو حضرت خضر علیہ السلام حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کرتے تھے، ان کا سوال پیش کیا کرتے تھے دنیا کے آنے سے پہلے، اس بار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا پہ نہیں آئے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام اس وقت یہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ وہ درود ہمارے سلسلے میں قادری جنیدی کے سلسلے میں چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جنید ہمارے کعبہ قبلہ حضرت دیوان محمد مظفوم علی ندوی کے سلسلے میں سے ہم ان کے عطا کردہ رحم و فضل پر ان کا بہت ہم پر عطا ہے، اور ان کے عطا سے ہم ہمارے جو سلسلے کر رہے ہیں، کیوں کہ وہ مولا علی کی اولاد ہیں۔ تو وہ درود انہوں نے ہمیں امر کیا، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ ذکر ہر ویلے کرتے رہنا بہت بڑا ثواب ہے، گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، غلطیاں معاف ہوتی رہتی ہیں، اور نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، اور جیسے اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ پر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حضور مولا علی نے اس میں مہر یہ لگائی ہے کہ نماز دعا قبول ہو نہ ہو، درود پاک اسی وقت قبول ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی مفت میں بغیر پیسے کے بغیر خرچے کے نیکی نہ چھوڑیں، یہ آپ سے درخواست ہے۔ اللہ خوش رکھے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ بڑا ہی مجرب نسخہ ہے، یہ 10 گرام پارا ہو تو 11 گرام آتا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، آپ کریں نہ کریں، یہ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر اور پوچھ گاچھ کر دوستوں سے کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے جی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔